بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سید و سیاد، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے نزدیک بہترین وکیل وہ نہیں جو قاتل کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیتا ہے، بلکہ میں ایک اچھا اور معتبر وکیل اسے سمجھتا ہوں جو اپنے موکل کو انصاف مہیا کرتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا، ایک بات کان کھول کر سن لیں فرقان صاحب، میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو صرف اپنی فیس کھری کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ آپ جب تک کھل کر اپنے حالات مجھے نہیں بتائیں گے، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے موکل کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے سے بھی انصاف کرنے کا قائل ہوں۔ فرقان صدیقی نامی وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عدالتی کاموں سے نمٹ کر اپنے دفتر پہنچا تھا۔ آج عدالت میں میری کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، اس لیے عام دنوں کی بنسبت میں بہت جلدی دفتر آ گیا تھا۔ میرے دفتر پہنچتے ہی فرقان صدیقی مجھ سے ملنے آن پہنچا۔ فرقان کو میرے چیمبر میں بھیجنے سے قبل میری سیکرٹری نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گزشتہ 1 گھنٹے میں 3 مرتبہ دفتر کے چکر لگا چکا تھا۔ جب فرقان صدیقی میرے چیمبر میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے حد درجہ پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی، اور اپنے رکھ رکھاؤ سے وہ مجھے کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد جب میں نے اس کی آمد کی غرض اور غایت دریافت کی تو اس نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے اضطراری لہجے میں بتایا تھا، وکیل صاحب، میں ایک عجیب و غریب سچویشن میں پھنس گیا ہوں۔ اس سچویشن کی کچھ وضاحت کریں۔ وہ بولا، گزشتہ رات میں اس شہر میں موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تشویشناک نظر سے چیمبر کے داخلی دروازے کو دیکھا، پھر مطمئن ہونے کے بعد کہنے لگا، میری غیر موجودگی میں کسی نے میری گاڑی چوری کی، اس گاڑی میں ایک شخص کو قتل کیا، پھر لاش اور گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے سوال کیا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ یہ دیکھیں، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا طے شدہ اخبار میرے سامنے میز پر پھیلا دیا اور بولا، میں نے یہ ساری باتیں اسی اخبار میں پڑھی ہیں۔ اخبار کا وہ حصہ جہاں یہ خبر چھپی ہوئی تھی وہاں مذکورہ گاڑی کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ فرقان صدیقی کے مطابق یہ اس کی گرے کلر ٹویوٹا گاڑی تھی۔ خبر کے مطابق مقتول کا نام ساجد حسن تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 30 سال بتائی گئی تھی۔ مقتول کی پیشانی میں گولی اتار کر اسے موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا۔ پولیس پوری سرگرمی سے گرے ٹویوٹا کے مالک فرقان صدیقی کو تلاش کر رہی تھی۔ گاڑی میں موجود کاغذات سے فرقان صدیقی کا سراغ لگانا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اپنی رہائش گاہ پر نہیں پایا گیا تھا۔ اس خبر کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے فرقان صدیقی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، فرقان صاحب، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات آپ کراچی میں موجود نہیں تھے، اور آپ کی عدم موجودگی میں کسی نے آپ کی گاڑی چرا کر یہ واردات کی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے استفسار کیا، گزشتہ رات آپ کراچی سے باہر کہاں گئے ہوئے تھے؟ نواب شاہ۔ آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے کراچی میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بہادر آباد میں۔ مذکورہ گاڑی آپ کی رہائش گاہ سے چوری ہوئی ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جی ہاں۔ مجھے اس کا لہجہ کھوکھلا اور بات بے وزن سی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت تو ہوگا کہ آپ گزشتہ رات واقعی نواب شاہ میں تھے؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک پرچھائی سی لہرائی۔ بات بدلتے ہوئے بولا، آپ یقین کریں وکیل صاحب، میں آج صبح ہی نواب شاہ سے واپس آیا ہوں۔ آپ پہلے میرے لیے ضمانت قبل از گرفتاری کا کچھ بندوبست کریں، پھر میں آپ کو تفصیلاً سب کچھ بتلا دوں گا۔ اس کے انداز نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ میں نے قدرے خشک لہجے میں کہا،
فرقان صاحب، آپ کے حالات خاصے الجھے ہوئے اور پیچیدہ معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ جب تک میرے سوالات کا واضح جواب نہیں دیں گے، میں نہ تو آپ کے معاملات کو سمجھ سکوں گا اور نہ ہی اس سلسلے میں آپ کی کوئی قانونی مدد کر سکوں گا۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، میں نے گزشتہ رات نواب شاہ میں آپ کی موجودگی کا ثبوت مانگا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ وہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے یا کسی عزیز رشتہ دار، دوست وغیرہ کے پاس رات گزاری تھی؟ کیا اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ بے حد ضروری، میں نے قطعیت سے کہا۔ جب تک نواب شاہ میں آپ کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، کراچی میں آپ کی غیر موجودگی ثابت نہیں کی جا سکے گی۔ وہ قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، ٹھہرا تو میں ہوٹل میں ہی تھا۔ کس ہوٹل میں؟ وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ مجھے شک ہوا کہ یا تو وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہی نہیں تھا یا پھر کسی خاص وجہ سے ہوٹل کا نام بتانے میں متردد تھا۔ میں نے کہا، آپ کی فراہم کردہ تمام معلومات میرے پاس محفوظ رہیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں واقعی آپ کی کوئی مدد کروں تو مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم چھپانے میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا وکیل صاحب۔ وہ جلدی سے بولا، آپ یقین کریں، ساجد حسن کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ کسی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے، اور آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں آپ کو اس سوچی سمجھی سازش سے نکالنے کی کوشش کروں؟ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اس کے باوجود آپ مجھ سے حقائق چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، ٹھہرا تو میں ہوٹل میں ہی تھا، لیکن اس وقت پریشانی کے باعث مجھے ہوٹل کا نام یاد نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا، آپ نواب شاہ کس ذریعے سے گئے تھے؟ میں وہاں بائی ٹرین گیا تھا۔ اور واپسی کیسے ہوئی؟ واپسی بھی ٹرین ہی سے ہوئی۔ آپ کے پاس آنے اور جانے کا ریلوے ٹکٹ تو ہوگا؟ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، افسوس، میں وہ ٹکٹ سنبھال کر نہیں رکھ سکا۔ قدرے توقف سے وہ چونک کر بولا، ہاں یاد آیا وکیل صاحب، آنے اور جانے کے ریلوے ٹکٹ تو اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے ٹکٹ چیکر نے مجھ سے لے لیے تھے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، جس ہوٹل کا آپ کو نام یاد نہیں آ رہا، وہاں رات گزاری کی کوئی رسید وغیرہ تو ہوگی؟ انہوں نے آپ کو، میرا مطلب ہے کرائے وغیرہ کی رسید؟ رسید تو دی تھی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مگر میں نے غیر ضروری سمجھ کر ضائع کر دی۔ فرقان صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بعض اوقات غیر ضروری چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عدالت بغیر ثبوت کے کوئی بات سچ تسلیم نہیں کرتی۔ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ مبہم اور معاف کیجیے گا خاصا مشکوک ہے۔ اگر گزشتہ رات آپ کی کراچی میں غیر موجودگی ثابت نہ ہوئی تو آپ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے سے پہلے ہی آپ میری حفاظت کا کوئی انتظام کر دیں۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، یہ خبر پڑھنے کے بعد تو میں اپنے گھر بھی نہیں گیا، پولیس والوں سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ پھر میرے ایک مخلص دوست نے مشورہ دیا کہ پولیس سے چھپنے کے بجائے مجھے ضمانت قبل از گرفتاری کا بندوبست کرنا چاہیے، چنانچہ میں آپ کے پاس چلا آیا ہوں، لیکن آپ تو مجھے بہت مایوس کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کراچی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک ٹیکسٹائل مل میں مینیجر ہوں، اس نے بتایا۔ مذکورہ مل کا نام فائن ٹیکسٹائل مل ہے، شاید آپ نے اس کا نام نہ سنا ہو، بہت چھوٹی سی مل ہے۔ واقعی میں نے اس مل کا نام نہیں سنا۔ میں نے کہا، پھر سوال کیا، فرقان صاحب، گزشتہ روز آپ مل کے کسی کام سے نواب شاہ گئے تھے یا ذاتی کام سے؟ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل صاحب، اگر نواب شاہ کا ذکر مناسب نہ ہو تو کوئی اور بات سوچ لیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ تو قانون دان ہیں، آپ کے پاس 101 حل ہوں گے میرے مسئلے کے۔ میں معافی چاہوں گا فرقان صاحب، میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا، میں ابھی تک آپ کا مسئلہ ہی نہیں سمجھ سکا ہوں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے آدھی ادھوری معلومات بہم پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی باتیں آپ کی ذات کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، میرا خیال ہے عدالت کا وقت ختم ہونے ہی والا ہے۔ آپ پہلے میری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا لیں، پھر میں آپ کو پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دوں گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ میں گزشتہ رات کراچی میں ہی تھا۔ میں نے یہ رات اپنے ایک دوست کے گھر گزاری ہے، وہیں سے میری گاڑی چوری ہوئی ہے۔ پہلے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ گاڑی میری رہائش گاہ واقع بہادر آباد سے چرائی گئی ہے۔ دراصل میں اپنے دوست کو اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے دروغ گوئی کا سہارا لینا پڑا۔
آپ کا مذکورہ دوست کہاں رہتا ہے؟ طارق روڈ پر۔ میں نے پوچھا، کیا ضرورت پڑنے پر آپ کا دوست عدالت میں گواہی دے سکتا ہے کہ گزشتہ رات آپ اس کے گھر میں تھے؟ وہ میری خاطر یہ سچ بولنے عدالت تک جا سکتا ہے۔ آپ کے دوست کا نام اور پتہ کیا ہے؟ سب کچھ بتا دوں گا، آپ سمجھ آئے نا؟ فرقان صدیقی نے انگشت شہادت سے اپنی دائیں نتنے کو دباتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، پھر آنکھ مارتے ہوئے بولا، عدالت کا وقت نکلا جا رہا ہے وکیل صاحب، تفصیلی باتیں واپسی پر آپ کے دفتر میں ہوں گی۔ میں اس کا اشارہ واضح طور پر سمجھ گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ذہین قارئین فرقان صدیقی کے مذکورہ دوست کا جغرافیہ بآسانی جان گئے ہوں گے۔ میں نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ فرقان صدیقی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کا دوست گزشتہ رات اپنے گھر میں اس کی موجودگی کو ثابت کر سکتا ہے، لہٰذا میں نے مطمئن ہو کر اس کی درخواست ضمانت ٹائپ کروائی اور اسے ساتھ لے کر عدالت میں پہنچ گیا۔ میں سیدھا پیشکار کے پاس پہنچا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ پیشکار نے وہ درخواست میرے ہاتھ سے لے کر مجسٹریٹ کی میز پر رکھ دی، پھر آواز بلند پوچھا، بیگ صاحب، درخواست دہندہ کدھر ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی ایک سادہ لباس شخص کمرے میں داخل ہوا اور پیشکار سے پوچھا، یہ کس قسم کی درخواست ہے؟ پیشکار نے جواب دیا، درخواست ضمانت قبل از گرفتاری۔ درخواست دہندہ کہاں ہے؟ سادہ لباس والے نے پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سادہ لباس والا یقیناً پولیس کا آدمی تھا۔ سادہ لباس پولیس اہلکار کے سوال پر پیشکار نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا، میرا موکل شاید کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فرقان صدیقی کو اشارہ بھی کیا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ نہیں سکا۔ مزید حماقت کا ثبوت یہ دیا کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، بیگ صاحب، میں ادھر کھڑا ہوں۔ سادہ لباس پولیس اہلکار نے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کوئی مخصوص اشارہ کیا۔ اس دوران میں پیشکار اس پولیس والے کو بتا چکا تھا، جناب، یہ فرقان صدیقی ولد عرفان صدیقی کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری ہے اور درخواست دہندہ کو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ اگر فرقان میرا اشارہ سمجھ کر فوراً کمرے سے باہر نکل جاتا تو اس کی بچت ہو سکتی تھی، مگر اب تو اس کے حق میں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سادہ لباس پولیس اہلکار کے مخصوص اشارے پر پلک جھپکتے میں دو وردی پوش پولیس اہلکار وہاں نمودار ہو گئے تھے اور انہوں نے دائیں بائیں دونوں بازوؤں سے فرقان صدیقی کو پکڑ لیا تھا۔ سادہ لباس پولیس والے نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہم صبح سے یہاں بیٹھے آپ کے موکل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کے لیے ایک درخواست ضمانت بعد از گرفتاری تیار کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرقان صدیقی کو ہتھ کڑی پہنا دی گئی۔ اس نے اپنے طور پر پولیس والوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، ڈھکے چھپے انداز میں مکمکا کا اشارہ بھی دیا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ میں نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں فرقان صاحب، یہ لوگ ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کل عدالت میں پیش کریں گے۔ میں یہاں موجود ہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں، اپنے دفتر سے نکلنے سے پہلے میں نے فرقان صدیقی سے وکالت نامہ سائن کروا لیا تھا اور فیس کے معاملات بھی طے کر لیے تھے۔ اب وہ باقاعدہ میرا موکل تھا۔ فرقان صدیقی نے پولیس والوں کے ساتھ جانے سے پہلے مجھے اپنے دوست کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا اور درخواست کی کہ میں اسے اس گرفتاری کی اطلاع دے دوں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ دفتر پہنچنے کے بعد میں نے حسب وعدہ اپنے موکل کے دوست سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس دوست کا نام ستارہ تھا۔ تیسری گھنٹی پر دوسری جانب سے فون ریسیو کر لیا گیا۔ میں نے تصدیق کرنے کے بعد کہ دوسری طرف میرا مطلوبہ فرد ہی ہے، اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں فرقان صاحب کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولی، فرقان صاحب خیریت سے تو ہیں؟ کیا آپ نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کروا لی ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، میں نے کہا۔ فرقان صاحب کی ایک بے موقع غلطی نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ پولیس نے انہیں عدالت میں گرفتار کر لیا ہے، لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل صبح ان کی ضمانت کروا لوں گا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ فرقان صاحب بہت نائس انسان ہیں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، فرقان صاحب کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وقوعہ کی رات یعنی 8 اگست کی رات فرقان صاحب آپ کے پاس آپ کے گھر پر تھے۔ ستارہ نے تصدیق کی، ہاں، فرقان صاحب پوری رات میرے پاس رہے تھے۔
दूसरे दिन अखबार में अपनी गाड़ी से मुतल्लिक खबर पढ़कर वो परेशान हो गए थे। ये मशवरा मैंने ही उन्हें दिया था कि वो फिक्रमंद होने के बजाय किसी तजर्बेकार वकील से मिलकर अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी का इंतज़ाम करें, मगर अफसोस कि उसमें उन्हें कामयाबी नसीब न हुई। मैंने कहा, सितारा साहिबा, आपकी गवाही निहायत ही अहम है। क्या आप अदालत के रूबरू ये बात कह सकती हैं कि वक़ुआ की रात मुल्जिम फुरकान सिद्दीकी आपके घर में रहा था? वो उदास से लहजे में बोली, वकील साहब, मैं अदालत में जाने का कोई इरादा नहीं रखती। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस सच की रोशनी में अपनी काबिलियत को आजमाएं और फुरकान साहब को जल्द अज जल्द जमानत पर रिहा करवाने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहती कि फुरकान साहब की खानदानी शराफत पर कोई हरफ आए, इसलिए आप मुझे अदालत में ना ही घसीटें तो अच्छा है। मैंने मायनी खेज लहजे में कहा, महज मेरे ये कह देने से कि वक़ुआ की रात मुल्जिम आपके घर में था, अदालत मेरी बात को तस्लीम नहीं करेगी। इस बात को साबित करने के लिए आपको बाकायदा अदालत में आकर गवाही देना होगी, और अगर अदालत इस ज़मन में कोई सबूत मांगे तो वो भी मुहैया करना होगा। वो स्पाट लहजे में बोली, वकील साहब, हमें अपने दोस्तों की इज्जत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो सारी दुनिया से छुपकर हमारे पास आते हैं। मैं अदालत में हाजिर होकर इस राज को अयान नहीं करना चाहती। आप कोशिश करें कि मुझसे ताल्लुक जाहिर किए बगैर आप किसी तरह फुरकान साहब की जमानत करवा लें। वो खासी साफ गो लड़की थी। ये भी मुमकिन है वो कोई औरत हो, ताहम उसकी आवाज़ और गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा कायम किया था कि उसकी उम्र 27-28 साल के करीब होगी। सामईन बखूबी समझ गए होंगे कि सितारा का ताल्लुक मुआशरे के उस तबके से था जो अपने दोस्तों को आसूदगी बख्श तफरी मुहैया करते हैं। मैंने कहा, सितारा साहिबा, 8 अगस्त की शाम फुरकान साहब कितने बजे आपके घर पहुंचे थे? तकरीबन 7 बजे। और दूसरी सुबह कितने बजे रुखसत हुए थे? कमोबेश 10 बजे। आप गालिबन किसी फ्लैट में रहती हैं, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने पूछा, सितारा साहिबा, क्या फुरकान साहब ने अपनी गाड़ी गली में खड़ी कर रखी थी? एक लम्हे के तामुल के बाद उसने जवाब दिया, फुरकान साहब बहुत मोहताद आदमी हैं। वो जब भी मेरे पास आते हैं तो अपनी गाड़ी को हमारी गली में नहीं लाते, बल्कि एक गली पीछे ही पार्क कर देते हैं। फुरकान सिद्दीकी मुझे बता चुका था कि उसे अखबार के जरिए अपनी गाड़ी की चोरी के बारे में मालूम हुआ था। ताहम मैंने यही सवाल सितारा से पूछा, सितारा साहिबा, आज सुबह फुरकान साहब को कैसे पता चला था कि उनकी गाड़ी किसी कत्ल की वारदात में इस्तेमाल की गई है? ये बात उन्हें अखबार पढ़ने के बाद मालूम हुई थी, सितारा ने जवाब दिया। पूरी खबर पढ़ने के बाद भी जब उन्हें यकीन नहीं आया तो वो दौड़ते हुए उस गली में पहुंचे जहां रात को अपनी गाड़ी पार्क की थी, लेकिन उस वक्त वहां गाड़ी को गैर मौजूद पाकर वो बौखला गए और मेरे पास वापस आकर मुझे सूरत हाल से आगाह किया। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली फुर्सत में उन्हें अपनी ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी का इंतज़ाम करना चाहिए। मेरे समझाने बुझाने पर वो टैक्सी पकड़कर आपके पास पहुंचे थे। मैंने मुअत्तदिल लहजे में कहा, सितारा साहिबा, मुझे आपकी साफ गोई बहुत पसंद आई थी। आपके बयान में मुझे कोई झूठ नज़र नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्त के हक में ज़रूर गवाही देंगी। मैं कल अदालत के कमरे में आपका इंतज़ार करूंगा। फिर मैंने उसे मुतल्लिका अदालत का नाम बता दिया। वो बोली, आप मुझे मजबूर न करें, मेरा सामने आना फुरकान साहब की शराफत को दागदार कर देगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं उसकी बात बखूबी समझ रहा था। मैंने कहा, फुरकान साहब की शराफत उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है। वो बोली, हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। कभी उनकी ज़िंदगी पर बन आई तो मैं बेधड़क गवाही देने अदालत में पहुंच जाऊंगी। फ़िलहाल तो सिर्फ उनकी ज़मानत का मामला है, जो मेरा ख्याल है आप अपनी काबिलियत और तजर्बे ही से निपटा लेंगे। मैंने आपका नाम पहले भी सुन रखा है, आप बहुत चोटी के वकील हैं। ज़मानत वगैरह तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। मैं कल फुरकान साहब की ज़मानत करवाने की अपनी सी कोशिश करूंगा। मैंने उसके अदम ताउन का गिला किए बगैर कहा, और आइंदा किसी नाजुक मरहले पर अगर आपकी ज़रूरत पेश आई तो मुझे उम्मीद है आप हक़ दोस्ती ज़रूर निभाएंगी। अगर कोई ऐसा संगीन मौका आया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसकी मजबूरी को समझ रहा था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछा, अगर गाड़ी चोरी हो गई थी तो उसकी चाबियां कहाँ गईं? सितारा ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बताया, गाड़ी की चाबियां इस वक्त मेरे पास हैं। फुरकान साहब घबराहट में सही चाबियां मेरी ड्रेसिंग पर ही छोड़ गए थे। क्या आप वो चाबियां आज मेरे दफ्तर में पहुंचा सकती हैं? उसने पूछा। आप कब तक दफ्तर में होते हैं? अमूमन मैं 8 बजे तक अपने दफ्तर में होता हूँ।
میں نے بتایا، اگر آپ آ رہی ہیں تو میں تھوڑا انتظار بھی کر لوں گا۔ وہ بولی، آپ کو انتظار کی زحمت نہیں دوں گی، میں 5 بجے سے پہلے پہلے آپ کے دفتر میں چابیاں پہنچوا دوں گی۔ ایک بات کا خیال رہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے گاڑی کی چابیاں مجھے دی ہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ تشفی آمیز لہجے میں بولی، ہم راز کو راز رکھنا بخوبی جانتے ہیں۔ 2-4 باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 5 بجے ایک اونچا لمبا شخص میرے دفتر میں داخل ہوا اور ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ باجی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کوئی سوال کیے بغیر وہ لفافہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس شخص کو میرے چیمبر میں بھیجنے سے پہلے میری سیکرٹری مجھے اس کے بارے میں بتا چکی تھی کہ ستارہ صاحبہ کا بھیجا ہوا ایک شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ شخص سلام کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا۔ لفافے کے اندر ٹویوٹا گاڑی کی چابیوں کا گچھا موجود تھا۔ میں نے مذکورہ چابیوں کا گچھا اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا۔ اس گچھے سے مجھے آگے چل کر کس طرح کام لینا تھا، اس کے بارے میں نے اچھی طرح سوچ لیا تھا۔ اگلے روز تقریباً 10 بجے پولیس فرقان صدیقی کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے اسے عدالت میں لے کر آئی۔ میں نے فوراً اس کی ضمانت کی درخواست دائر کر دی، لیکن جب میں نے FIR کا مطالعہ کیا تو ایک لمحے کے لیے پریشانی نے مجھے آن گھیرا۔ پولیس نے میرے موکل پر قتل عمد کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قتل کا محرک محبت اور رقابت تھی۔ مقتول ساجد حسن کی پیشانی میں اشاریہ 32 کے ریوالور سے گولی ماری گئی تھی، جو اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ آلہ قتل ملزم فرقان علی کی ملکیت ثابت ہونا ہی اس کے لیے کسی مصیبت کے پیش خیمے سے کم نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی تفصیلی رپورٹ ابھی نہیں ملی تھی، تاہم ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 8 اگست کی رات 10:30 اور 11:30 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد میرے موکل کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی فرقان صدیقی کی ضمانت نہ کروا سکا۔ ویسے بھی قتل کے مقدمے کی ضمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، تاہم اگر ستارہ اس موقع پر گواہی کے لیے عدالت میں حاضر ہو جاتی تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ پھر فرقان صدیقی نے گاڑی چوری ہونے کا جو موقف اختیار کیا تھا وہ خاصا کمزور تھا۔ وہ اس لیے کہ اس نے نہ تو اس چوری کی کہیں رپورٹ درج کروائی تھی اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکا تھا۔ قصہ مختصر، عدالت نے ملزم کا 7 روز کا پولیس ریمانڈ دے دیا۔ پولیس اور عدالت کی ابتدائی کارروائی نہایت ہی خشک اور ناقابل برداشت حد تک بور اور طویل ہوتی ہے۔ ضابطے کی پیچیدہ کارروائیوں سے فائلیں بھر جاتی ہیں۔ ان طولانی اور الجھن آمیز کارروائیوں کو پڑھنا، سننا اور ہضم کرنا انتہائی دل گردے کا کام ہے۔ اس لیے میں آپ کی درد سری کا خیال کرتے ہوئے اس ذکر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ تاہم باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کیس کے پس منظر سے مختصر سا آگاہ کر دوں، تاکہ عدالتی سرگرمیوں کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے کڑی در کڑی بیان کر رہا ہوں۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے میں کئی بار اپنے موکل فرقان صدیقی سے جا کر ملا تھا۔ ازیں علاوہ میں نے مقتول ساجد کی بیوہ ماں سے بھی ملاقات کی تھی اور اس کیس کے سب سے اہم کردار شاہدہ کریمی کے دیدار کے لیے اس کے دولت کدے کا بھی ایک چکر لگایا تھا۔ مقتول ساجد حسن نے امریکہ سے MBA کیا تھا۔ اس کی اعلیٰ تعلیم کے پیش نظر امریکہ میں اس کی ترقی کے بہتر اور زیادہ مواقع موجود تھے اور وہاں اسے تنخواہ بھی زیادہ مل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس لیے پاکستان واپس لوٹ آیا اور گزشتہ کئی سال سے اسٹاک ایکسچینج میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس کی رہائش گلشن اقبال میں تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اپنی بیوہ ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ حالات نے اس وقت پلٹا کھایا جب ایک تقریب میں ساجد نے شاہدہ کریمی نامی ایک لڑکی کو دیکھ لیا۔ شاہدہ نہ صرف حسین اور پرکشش تھی بلکہ وہ خوش گفتار بھی تھی۔ اپنی گفتگو سے وہ ذہین بھی لگتی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں ساجد کے دل میں اتر گئی۔ شاہدہ کی جس بات نے ساجد کو متاثر کیا تھا وہ یہ تھی کہ شاہدہ میں تکبر نام کو نہیں تھا۔ اس معاملے میں ساجد کی ماں قمر النساء بیگم کی رائے مختلف تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاہدہ چونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ ساجد کو پھانسنے میں مصلحت کوشی سے کام لے رہی تھی۔ ساجد حسن کی تنخواہ 10,000 کے قریب تھی
اور شاہدہ اتنے روشن مستقبل والے شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ شاہدہ کا باپ یوسف کریمی کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا اور 1200 روپے ماہوار تنخواہ پاتا تھا۔ شاہدہ کا چھوٹا بھائی عارف صدر میں جوتوں کی ایک دکان پر سیلز مین تھا، جہاں سے اسے 1000 روپے ملتے تھے۔ شاہدہ خود فائن ٹیکسٹائل مل میں کام کرتی تھی، اس کی تنخواہ 1500 روپے ماہوار تھی۔ شاہدہ اپنے خاندان کے ساتھ یوپی موڑ پر رہتی تھی۔ قمر النساء بیگم کو بیٹے کی پسند نہیں تھی، لیکن ساجد حسن کی ضد اور جوش و خروش کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ساجد حسن نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی شادی شاہدہ کریمی سے نہ ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ قمر النساء اپنے اکلوتے بیٹے کی اس دھمکی کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد شاہدہ اور ساجد حسن کی منگنی ہو گئی۔ اصل مصیبت اس منگنی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ قمر النساء کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ منگنی کے ایک ہفتہ بعد شاہدہ کے ایک کزن نے انہیں دھمکانا شروع کر دیا کہ وہ یہ منگنی توڑ دیں۔ شاہدہ کے اس کزن کا نام کاشف محمود تھا۔ کاشف فائن ٹیکسٹائل مل میں سپروائزر تھا اور مذکورہ مل میں شاہدہ کو کاشف ہی کی سفارش پر نوکری ملی تھی۔ ابھی تک کاشف انہیں ٹیلی فون پر ہی دھمکیاں دیتا آیا تھا۔ وہ اس کی شکل و صورت سے واقف نہیں تھے۔ پھر ایک روز کاشف ان کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنا تعارف شاہدہ کے ایک رشتہ دار کے طور پر کرایا، چنانچہ انہوں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ رسمی کلمات کے بعد جب کاشف محمود نے اپنا تعارف کروایا تو وہ دونوں ماں بیٹا چونک اٹھے۔ ساجد حسن حقیقت حال معلوم کرنے کے بعد غصے سے بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم شاہدہ سے منگنی توڑ دو۔ ساجد حسن نے بھڑکیلے لہجے میں کہا، اگر تمہیں اس منگنی پر کوئی اعتراض ہے تو جا کر اس کے والدین سے بات کرو، ہم سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ واسطہ ہے، اسی لیے تو یہاں آیا ہوں۔ کاشف نے معنی خیز لہجے میں کہا، میں تمہیں یہ باور کروانے آیا ہوں کہ شاہدہ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے، تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اس مشورے کا شکریہ۔ ساجد حسن نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورا۔ بس یہی بات ہے یا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ شاہدہ سے شادی کر کے تم بری طرح پچھتاؤ گے۔ وہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فریب دے چکی ہے، تم کوئی پہلے نہیں ہو اور نہ ہی آخری ہو۔ ساجد کو کاشف کی باتوں سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، میں اپنا اچھا برا بخوبی سمجھتا ہوں، تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام سمجھانا تھا سو میں نے تمہیں سمجھا دیا۔ کاشف نے زہریلے لہجے میں کہا، اپنے سود و ضیاع کے اب تم خود ذمہ دار ہوگے۔ شاہدہ سے شادی قطعاً میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ساجد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اگر بعد میں مجھے اس فیصلے پر پچھتانا پڑا تو تم بے فکر رہو، میں تمہارے پاس فریاد لے کر نہیں آؤں گا۔ تم خواہ اس شادی میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو۔ شاہدہ اچھی ہے یا بری، میں سوچ سمجھ کر اسے اپنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کاشف محمود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس وقت تم پر شاہدہ کے عشق کا بھوت سوار ہے، اس لیے تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئے گی، لیکن وقت میرے الفاظ کی سچائی کو ثابت کر دے گا۔ ساجدہ کی والدہ قمر النساء نے پوچھا، بیٹا کیا تم شاہدہ سے شادی کے خواہش مند ہو؟ کاشف نے برا سا منہ بنایا، شاہدہ کسی بھی شریف آدمی کے لائق نہیں ہے۔ اگرچہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گا۔ عجیب آدمی ہو تم بھی، ساجد حسن نے کہا، تم شاہدہ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس کی شادی میں رکاوٹ بھی بن رہے ہو۔ تمہارا یہ رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں بھی شاہدہ کو پسند کرتا ہوں۔ تمہارا فلسفہ بالکل ٹیڑھا ہے۔ ساجد حسن نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، تم شاہدہ کو پسند بھی کرتے ہو اور اسے برا بھی کہہ رہے ہو، اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کی شادی کہیں اور ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو بھائی؟ میں صرف شاہدہ کو چاہتا ہوں، کاشف نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور اسے نہ چاہے۔ پھر وہ ان کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ وقوعہ والے روز مقتول ساجد حسن شام کے وقت اپنی موٹر سائیکل ہونڈا 125 پر گھر سے اکیلا ہی نکلا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اس روز اسے دو جگہ ضروری کام سے جانا تھا۔ ایک تو درزی کی دکان پر سوٹ کی ٹرائی دینا تھی، دوسرے یوپی موڑ پر اپنی ہونے والی سسرال جانا تھا، یعنی شاہدہ کریمی کے گھر۔ خریداری کے سلسلے میں کچھ معاملات طے کرنا تھے۔ خلاف معمول اور خلاف توقع جب رات 12 بجے تک بھی ساجد واپس نہیں لوٹا تو قمر النساء کو تشویش ہوئی۔ اس نے یوسف کریمی کو فون کیا تو معلوم ہوا
کہ ساجد رات 10 بجے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ قمر النساء کو بتایا گیا کہ ساجد وہاں سے ٹیکسی پر روانہ ہوا تھا کیونکہ اس کی موٹر سائیکل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے موٹر سائیکل کو اس نے وہیں شاہدہ کے گھر میں کھڑا کر دیا تھا۔ پھر آدھی رات کو سہراب گوٹ کے نزدیک ایک ویران سڑک پر ساجد کی لاش گرے کلر کی ٹیوٹا گاڑی میں پڑی ہوئی ملی تھی، جو میرے موکل فرقان صدیقی کی ملکیت تھی۔ لاش کے قریب ہی آلہ قتل بھی پایا گیا تھا۔ اشاریہ 32 کیلیبر کا یہ ریوالور بھی میرے موکل کی ہی ملکیت تھا۔